وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام جم۔ ناظرین، ہمارے آج کے مضمون کا عنوان ہے بڑھاپا۔ بڑھاپے سے متعلق مختلف آراء ہیں کہ اس کا تعلق صرف عمر سے ہے یا انسان کے ذہنی طور پر اسے قبول کرنے سے۔ بڑھاپے کی ظاہری نشانیاں یہ مانی جاتی ہیں: بالوں کا سفید ہونا، چہرے کا مرجھانا، جھریوں کا ابھر آنا وغیرہ۔ اور کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ جب بندہ ہاتھ پیر کا کام زبان سے لینے لگے تو سمجھیے کہ بڑھاپا آ گیا، کیونکہ بڑی عمر میں انسان کی زبان ہی میں زور رہ جاتا ہے۔ ایک اور خیال یہ ہے کہ اگر گھر میں سنیے جی کی بجائے بہرے ہو گئے کیا کی آواز بلند ہو تو اسے اپنے بڑھاپے کا اعلان سمجھیے، یا بار بار اللہ اور ڈاکٹر یاد آئے تو سمجھیے کہ عمر کے دروازے پر بڑھاپے نے دستک دے دی۔ کہتے ہیں بڑھاپا پوچھ کر نہیں آتا، اور جب آتا ہے تو پھر بندے کو ساتھ لے کر ہی جاتا ہے، بچپن اور جوانی کی طرح داغ نہیں دے جاتا۔ دوسرے یہ کہ مشرق اور مغرب میں بڑھاپے کا تصور مختلف ہے۔ مشرق میں اسے مرض اور مغرب میں مزے لوٹنے کے دن یا زندگی کی دوسری اننگ مانا جاتا ہے۔ مغرب میں انسان کے بوڑھے ہونے کی عمر کو پہنچتے ہی وہ حکومت کی ذمہ داری بن جاتا ہے، یعنی مغرب کے بوڑھوں کو غم روزگار سے یکسر چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے۔ تب وہ سالک کے اس شعر کو تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ یوں کہہ سکتے ہیں: تنگ دستی اگر نہ ہو سالک، عمر لمبی بھی ایک نعمت ہے۔ ویسے کسی مزاح نگار نے جوان رہنے کا نسخہ یہ بتایا کہ آدمی نظر ہمیشہ نیچی اور نیت خراب رکھے۔ آئیے اب ایک نظر مشرق کے بڑھاپے پر بھی۔ ایک متمول ضعیف شخص علاج کے لیے اسپتال میں داخل ہوا۔ اس نے ڈاکٹر سے کہا کہ آپ میری دیکھ بھال کے لیے جو نرس رکھیں وہ کافی خوبصورت ہو۔ اس پر ڈاکٹر نے کہا، ایک تو آپ کافی عمر رسیدہ ہیں اور پھر بیمار بھی۔ اس سے قبل کہ ڈاکٹر کچھ کہے، بوڑھے نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، بات وہ نہیں جو آپ آج سوچ رہے ہیں۔ اصل میں نرس خوبصورت ہوگی تو میرے لڑکے ہر روز میری عیادت کے لیے آیا کریں گے۔ چلیے لگے ہاتھوں کچھ بوڑھی خواتین کا بھی ذکر ہو جائے جو مشکل سے اپنے آپ کو بوڑھی مانتی ہیں۔ یہ سب جانتے ہیں کہ عورتیں اپنی عمر چھپانے کے بارے میں بڑی مشہور ہیں، مگر یہ رواج صرف مشرقی خواتین میں ہے۔ مغرب کی عورتیں نہ اپنی عمر چھپاتی ہیں اور نہ جسم۔ نیز آپ نے کالجز اور جامعات کے سینکڑوں اولڈ بوائز تنظیموں کے بارے میں سنا ہوگا، مگر کیا کبھی آپ نے اولڈ گرلز ایسوسی ایشن کے بارے میں سنا ہے؟ نہیں۔ بڑھاپے کے کچھ فائدے بھی ہیں، جیسے بوڑھے شخص کی مدد کے لیے ہر شخص آگے آتا ہے، حکومتوں کی جانب سے انہیں کچھ مرایت بھی حاصل ہوتی ہیں۔ کرسی اقتدار کے سوا لوگ بوڑھے آدمی کو دیکھتے ہی اپنی کرسی چھوڑ دیتے ہیں وغیرہ۔ حضرات، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس ہفتے ہم نے بڑھاپے کا موضوع کیوں منتخب کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ایک دوست نے لکھنے لکھانے کی ہماری اس قدر مصروفیت پر کہا تھا کہ یار اب تم بوڑھے ہو گئے ہو، اب تمہاری عمر خبریں لکھنے کی نہیں بلکہ خبر کی تیاری کرنے کی ہے، اور اس پر ایک مختصر سا لیکچر بھی دے دیا۔ تو ہم نے انہیں یہ کہہ کر چپ کرایا کہ ہمارے بعد جب لوگ ہماری تحریریں پڑھیں گے ہمیں یاد کر کے ہمارے حق میں دعا ہی کریں گے۔ لہٰذا یہ مضمون اور خبریں لکھنا بھی خبر کی تیاری ہی ہے۔ حضرات، پھر ہم نے سوچا کہ کچھ اور احباب سے بڑھاپے پر ان کی رائے حاصل کی جائے۔ ایک صاحب نے کہا، جب بچے آپ کو نانا دادا اور نوجوان لڑکے لڑکیاں آپ کو انکل کہہ کر بلانے لگیں تو سمجھیے کہ آپ بوڑھے ہو گئے۔ ویسے سب سے پہلے بالوں کی سفیدی آپ کی عمر کی چغلی کرتی ہے، مگر کچھ لوگوں کے سر پر عمر سے پہلے چاندی آ جاتی ہے۔ ہمارے ایک ایسے ہی قریبی جاننے والے ہیں جو عمر میں ہم سے کافی چھوٹے ہیں، لیکن ان کے سارے بال سفید ہو گئے۔ عمر کے اعتبار سے وہ ہمیں انکل ہی کہتے ہیں، اور ہم ان کے سر پر چھائی بزرگی کے اعتبار سے انہیں فرزند بزرگوار کہتے ہیں۔ جس طرح انسان اپنا جرم مشکل سے چھپا پاتا ہے، یہی حال بڑھاپے کا بھی ہے۔
بڑھاپے کی کوئی نہ کوئی نشانی ظاہر ہو کر آپ کو بوڑھا ڈکلیئر کر ہی دیتی ہے۔ حضرات، ہر چیز میں خوبیاں، خامیاں، فائدے اور نقصان ہوتے ہیں۔ بڑھاپا بھی اس سے مستثنا نہیں، مگر بوڑھا ہونا کوئی آسان کام نہیں۔ اس کے لیے برسوں کی ریاضت درکار ہوتی ہے، اور اتنی ریاضت کے بعد انسان بوڑھا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اعضاء اور پھر اولاد جواب دینے لگتے ہیں۔ بڑھاپے میں دانت قربان کرنے کے بعد ہی دانائی حاصل ہوتی ہے۔ بیوی اور یادداشت کا ساتھ کم ہونے لگتا ہے۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے، ان کا شمار بیکار اشیاء میں ہونے لگتا ہے۔ اس پر سے تقریباً ہر مرد کا کہنا ہے کہ مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ان بوڑھوں کا حضرت غالب کے اس شعر پر پکا یقین ہوگا کہ گو ہاتھ کو جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے۔ اور اگر ساغر نہیں تو کم از کم آنکھوں کے آگے مینا تو ہر بوڑھے کی خواہش ہوتی ہے۔ ویسے پیر مزاح نگاراں مشتاق احمد یوسفی نے سچ کہا ہے کہ مرد کی آنکھ اور عورت کی زبان کا دم سب سے آخر میں نکلتا ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ دنیا میں سب سے آسان کام نانا یا دادا بننا ہے، اس میں آپ کی کوئی کوشش شامل حال نہیں ہوتی۔ تو فوراً دوسرے صاحب نے تردید کرتے ہوئے فوراً کہا، ناتے نواسے تو آپ کی محنت کا پھل ہوتے ہیں۔ حضرات، انسان اپنی طویل عرصے کی ملازمت سے سبکدوش ہونے کے بعد اگر گھر بیٹھ جائے تو اس کی زندگی تکلیف دہ محسوس ہوتی ہے، خصوصاً ان افراد کو جنہیں وظیفہ حسن خدمت ملتا ہے یا جنہیں ریٹائرمنٹ کے بعد گزر بسر کی کوئی فکر نہ ہو۔ مگر ہمارا خیال ہے کہ انسان کو ہر حال میں بڑھاپا قبول کیے بغیر اپنے آپ کو کسی نہ کسی طرح مشغول رکھنا چاہیے۔ اس سے وہ ذہنی اور جسمانی طور پر صحت مند رہتا ہے۔ عبادت اور اللہ سے لو لگانا اپنی جگہ درست، مگر عبادت صرف بوڑھوں پر فرض نہیں، عبادت تو ہر حال اور ہر عمر میں فرض ہے۔ سنا کہ کچھ لوگ اللہ کو اس لیے یاد نہیں کرتے کہ کہیں اللہ انہیں یاد نہ کر لے۔ خیر، یہ تو ہوئی ایک مذاق کی بات، مگر ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی اتنی ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کی دوسری اننگ کا بھرپور طریقے سے استعمال کریں، اپنی توانائیوں کو خدمت خلق جیسے کار خیر میں صرف کریں، اپنے علم اور تجربے سے کم از کم اپنے اطراف بسنے والوں کو مستفید ہونے کا موقع دیں۔ بارے دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو، ایسا کچھ کر کے چلو یہاں کہ بہت یاد رہو۔ شکریہ۔ وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش، تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام جم۔ ایتھوپیا پھر خانہ جنگی کی راہ پر۔ تحریر ڈاکٹر عبدالقیوم، ایسوسی ایٹ پروفیسر مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد۔ پیشکش ڈاکٹر زرینہ مہر۔ ایتھوپیا افریقہ کے قرن میں زمین سے محصورہ 2000 سالہ تاریخ کا حامل ملک ہے۔ اس کی سرحدات شمال میں ایریٹریا، شمال مشرق میں جبوتی، مشرق میں صومالیہ، جنوب میں کینیا، مغرب میں جنوبی سوڈان اور شمال مغرب میں ملک سوڈان ہے۔ اس کا رقبہ 4,20,000 مربع میل اور 109 ملین آبادی کے ساتھ دنیا کا 15واں بڑی آبادی والا ملک ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ ابتدائی انسان کا آغاز اسی ملک سے ہوا تھا اور مشرق وسطیٰ کی آبادی یہیں سے تعلق رکھنے والی ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے یہاں شاہی حکمرانی تھی جو 1974 میں شہنشاہ ہیل سلاسی کی معزولی تک رہی۔ ایتھوپیا مجلس اقوام کا ابتدائی رکن تھا۔ 1935 میں جب اس ملک پر اٹلی کا قبضہ ہوا تو شہنشاہ ہیل سلاسی جو جلاوطنی میں تھا، اچانک لیگ کی جنرل اسمبلی میں ظاہر ہو کر کہا تھا کہ مجھے بتائیے کہ میں کب اپنے عوام سے جا ملوں گا اور انہیں کیا جواب دوں گا۔ شہنشاہ ہیل سلاسی کی کوششوں سے تنظیم افریقی اتحاد کا قیام 1963 میں عمل میں آیا تھا، جو آج کل افریقی یونین کہلاتا ہے، اور ایتھوپیا کا سب سے بڑا شہر و صدر مقام ادیس ابابا افریقی یونین کا ہیڈ کوارٹر ہے۔
1970 سے 1980 تک خانہ جنگی، 1991 اور 1994 میں 2 بغاوتوں سے گزر کر ایک نئے دستور کو اپناتے ہوئے 1995 سے نئی طرز حکمرانی میں ترقی کی راہ پر تھا۔ 12 دسمبر 2000 کو یہاں کے 80 نسلی گروہوں کے درمیان امن معاہدے کے ذریعے مستقل حالات جنگ سے نکل کر حالات امن میں آیا اور 2010 میں ایتھوپیا مشرقی افریقہ میں بلحاظ GDP سب سے بڑی معیشت کے طور پر ابھرا۔ اس کے چوتھے وزیر اعظم ابی احمد علی حکمران انقلابی جمہوری محاذ کے اپریل 2018 سے تیسرے صدر نشین کی حیثیت میں بہت ہی طاقتور شخصیت ہے۔ 2018 میں بیڈمین ٹاؤن کے متعلق 20 سال سے ایریٹریا سے جاری تنازع، جس میں 1 لاکھ جانیں ضائع ہوئی تھی، کو ختم کرنے کے لیے معاہدہ کرتے ہوئے سیاسی اتفاق رائے سے ایریٹریا کے حوالے کرنے کی جرات کی، جس کے نتیجے میں 2019 کا نوبل امن انعام ابی احمد علی کو دیا گیا۔ ایتھوپیا کے انتہائی شمال کی ریاست ٹگرے میں اس سال نومبر کے وسط سے ایتھوپیا سے بغاوت کے تیور دیکھنے میں آئے ہیں۔ ایتھوپیا کے 80 نسلی گروہوں میں 3 نسلی گروہ اس ریاست میں رہتے ہیں۔ ایتھوپیا کے 10 صدیوں میں یہ صوبہ نمبر 1 پوزیشن کا حامل ہے، لیکن آبادی کے لحاظ سے اس کا مقام 5واں ہے۔ اس کے شمال میں مملکت ایریٹریا اور مغرب میں سوڈان ہے۔ اس کا رقبہ 50,000 مربع کلومیٹر اور آبادی تقریباً 71 لاکھ ہے۔ 20ویں صدی کی 5ویں دہائی میں ٹگرے میں پہلی مزاحمت کا آغاز "کوئی حکومت نہیں چاہیے، اپنے آپ کو حکومت میں منظم کریں" کے نعرے کے ساتھ شروع ہوا تھا۔ یہ مزاحمت شہنشاہ ہیل سلاسیٰ کی حکمرانی کے خلاف تھا۔ اس مزاحمت کو دبانے کے لیے فوج کو روانہ کیا گیا تھا۔ جون 1974 میں اس تحریک کا تقریباً 25 سال بعد دوبارہ احیا ہوا تھا۔ اس کے جواب میں شہنشاہ نے کچھ اہم مراد اس ریاست کو عطا کی تھیں، جس میں اہم مراد میں ریاست کو کسی بھی فوج بشمول عہدیدار اور حکومتی عہدیدار کو گرفتار کرنے کی اجازت دی گئی، جس کے نتیجے میں ریاست ٹگرے میں 2 سابقہ وزرائے اعظم، کابینی وزراء، علاقائی گورنرز اور اعلیٰ فوجی عہدیداروں، حتیٰ کہ مرکزی عدالت کے عہدیداروں کو گرفتار کر لینے کی روایت پڑ گئی۔ اگست 1974 میں ایتھوپیا میں دستوری شاہی کے قیام کی کوششوں کو بھی ناکام بنا دیا، حتیٰ کہ 12 ستمبر 1974 کو شاہ کو جیل میں بھی بند کر دیا گیا۔ 1975 میں ٹگرے نے صنعتوں کے ساتھ ساتھ شہری جائیدادوں کو بھی قومیہ لیا، تاہم من مانی، بد انتظامی، رشوت خوری اور عدم نقصانات سے حکمرانی پرتشدد روپ لے لی۔ اس کے علاوہ علیحدگی پسند تحریک کے نتیجے میں ریاست میں گوریلا سرگرمیوں میں اضافہ ہوا اور ریاست کی پیداوار میں کمی آنے لگی۔ 1991 میں ایتھوپیا میں خانہ جنگی کے خاتمے کے بعد مرکز کی وفاقی حکومت ٹگرے کے باشندوں کے زیر اثر تھی، جبکہ مرکزی بیوروکریسی میں امہارا قبیلے کا اثر زیادہ تھا، جو ٹگرے کو فنڈز کی فراہمی میں رکاوٹیں پیدا کر رہی تھی۔ 1998 میں ایتھوپیا میں اور ایریٹریا میں شروع ہوئی جنگ، جو 20 سال تک چلی، اور وزیر اعظم ابی احمد علی نے اس قضیے سے چھٹکارا پانے کے لیے بیڈمے کو ایریٹریا کے حوالے کرتے ہوئے ایتھوپیا کے لیے امن کو حاصل کر لیا۔ 2020 میں ٹگرے میں ہوئے ریاستی انتخاب میں قائم ہونے والی حکومت ایریٹریا نے ادیس ابابا کی وفاقی حکومت کے اقدام سے اختلاف کرتے ہوئے اب خانہ جنگی کی کیفیت پیدا کر دی ہے۔ خانہ جنگی کی کیفیت 4 نومبر سے اس وقت شروع ہوئی جبکہ وزیر اعظم ابی احمد علی، جو کہ ماں کی طرف سے پروٹسٹنٹ عیسائی ہیں، نے ٹگرے میں موجود ایک فوجی کیمپ پر مقامی حکومت کے ذمہ داروں کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا تو مرکزی فورس کو صورتحال کو سنبھالنے کے لیے ٹگرے روانہ کیا تھا۔ ٹگرے کی حکمران جماعت
ٹگرے پیپلز لبریشن فرنٹ جو 27 سال سے ٹگرے پر حکمرانی کر رہی ہے، حالانکہ ٹگرے کی آبادی ایتھوپیا کی آبادی کی صرف 6% ہے۔ ٹی پی ایل ایف کے دعوے کے مطابق ایریٹریا کی حکومت ایتھوپیائی حکومت کی جانب سے لڑ رہی ہے۔ ٹی پی ایل ایف نے یہ تسلیم کیا ہے کہ اس کے جنگجوؤں نے ایریٹریا کے ہوائی اڈے پر 3 راکٹ ابتدائی ایام میں داغے تھے۔ قائدین ٹی پی ایل ایف ایک طرف دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ٹگرے کو ایتھوپیا کا ایک حصے کے طور پر رکھنا چاہتے ہیں، تاہم وہ خود اختیاری چاہتے ہیں۔ اس پارٹی کو اعتراض اس بات پر بھی ہے کہ وزیر اعظم ابی احمد علی ملک کو وحدانی مملکت میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اور وزیر اعظم نے ٹگرے کے ستمبر 2020 کے انتخابات کو قبول کرنے سے یہ کہتے ہوئے انکار کیا ہے کہ صرف قومی انتخابی بورڈ کو انتخابات کے انعقاد کا اختیار ہے۔ دراصل ٹی پی ایل ایف وزیر اعظم کی اصلاحات جیسے سیاسی قیدیوں کی رہائی، کابینہ میں آدھے سے زیادہ عہدے خواتین کو دیے جانے، پڑوسی ممالک خصوصاً ایریٹریا سے قربت اور ایک سیاسی مخالف کو انتخابی بورڈ کا صدر نشین بنانے پر معترض ہے۔ 23 ستمبر کو ایتھوپیا کے مغربی بینی شنگل گوموز علاقے میں، جو کہ کئی نسلی گروہوں کا مرکز ہے، پر صبح سویرے دہشت گردوں نے ایک دیہات پر بندوقوں سے حملہ کرتے ہوئے 100 بے گناہوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس طرح ایتھوپیا پھر ایک بار طوائف الملک کی طرف بڑھ رہا ہے۔ 14 نومبر کو بھی میٹلکٹ گاؤں پر حملہ آوروں نے بس پر حملہ کرتے ہوئے 34 افراد کو موت کی نیند سلا دیا۔ ایک طرف ایتھوپیا کی فوج کو شمال میں ٹگرے میں زائد 6 ہفتوں سے مخالف قوم علیحدگی پسندی کا سامنا ہے، تو دوسری طرف صومالیہ کے دہشت گردوں کے حملوں سے ملک کو بچانا بھی ایک چیلنج ہے۔ ٹگرے تنازع کے 6 ہفتوں کی لڑائی کے نتیجے میں تقریباً 10 لاکھ انسانوں کے بے گھر ہونے کی اطلاع موسم سرما میں انسانیت کے خلاف ایسا عمل ہے جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش، تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام جم